اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم۔ کتاب الصوم میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل روزے کی نیت کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ ہم 10-12 درس بنیں گے کتاب الصوم کے، 10 درس ہو سکتا ہے 10 درسوں میں ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ پہلا فصل میں ہے نیت الصوم، روزے کی نیت۔ نماز کے باب میں، وضو کے باب میں آپ نیت کو جان چکے ہیں۔ نیت ارادہ ہوتا ہے، زبان پہ الفاظ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں الفاظ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارادہ ہو جو جس ارادے کا سبب حکم خدا ہے، اور یہ ارادہ کوئی تفصیل کے ساتھ اور ہر وقت یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ارتکازی بھی ہے تو بھی کافی ہے۔ ارتکازی وہ ہوتا ہے کہ بندہ غافل ہوتا ہے، کسی اور کام میں مصروف ہوتا ہے اور اس ارادے کی طرف 100% توجہ نہیں ہوتی، لیکن اندر اندر ارادہ ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے تو بندہ بتا دے گا کہ میں رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہوں یا روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ ارتکازی ارادہ کافی ہے۔ اور یہ جو روزے کو باطل کرنے والے امور ہیں ان کو تفصیلاً اپنے ذہن میں حاضر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ان امور سے اجتناب کا اس طرح قصد کرنا کہ ایک ایسا بندہ جس سے یہ کام ہو ہی نہ سکتے ہوں، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ ہو، تو وہ جو ہے قصد کرے کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، یہ اس طرح کا قصد ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جس کے لیے ممکن نہیں ہے اس کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، تو یہ کہنا مطلوب ہے کہ آپ روزے کی نیت کریں، چاہے روزے کو باطل کرنے والے امور آپ کے لیے ممکن بھی نہیں ہے تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ روزہ صحیح ہے تو وہ تو بدرجہ اولیٰ صحیح ہے جب ایک بندے کے لیے ممکن ہے اور اس نے قصد کیا ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو بہرحال ان کاموں کے ترک کرنے کا قصد ضروری نہیں ہے، وہی روزے کا ارادہ ہے کافی ہے، چاہے یہ کام آپ کے لیے ممکن ہوں ممکن نہ ہوں تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جو تبر فی الصوم الذی هو من العبادات الشرعیہ، روزہ جو عبادات شرعیہ میں اس میں معتبر ہے العزم علیہ، ارادہ ہو روزے کا، اعلیٰ وینجن طبق علیہ عنوان الطاعہ، ارادہ ایسا کہ اس پر عنوان اطاعت فرما برداری اللہ کی یہ اس پر صدق کر رہی ہو، والخضوع للہ، اللہ کے لیے خضوع یہ صدق کر رہا ہوا، یکفی کون العزم عن داعٍ الہی، کافی ہے کہ یہ ارادہ جو ہے آپ کا اس کا سبب حکم خدا ہو، وبقاؤہ فی النفس ولو ارادہ ارتکازاً، کافی ہے کہ یہ بقاؤہ یعنی یہ عزم یہ ارادہ باقی رہے آپ کے نفس میں ارتکازی طور پر، جو ارتکاز وہ توجہ جو غفلت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ ولا یعتبر ضم الاختار الیہ، اختار یعنی دل میں الفاظ جاری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بمعنی اعتبار کون الامساک للہ تعالی، بمعنی یہ کہ ہم یہ ضروری قرار دیں کہ یہ والے الفاظ اندر کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ میں امساک کر رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں ان کا نظم ہوا اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ اختار بھی ہو جائے۔ کما لا یعتبر استناد ترک المفترات الی العزم، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مفترات ہیں آگے جو آئیں گے وہ ان کا ترک کرنا منسوب ہو اسی ارادے کی طرف، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس بندے کا روزہ صحیح ہوگا جس کے لیے مفترات کا استعمال کرنا ممکن ہی نہ ہو، تو وہ جو ناممکن کام ہے وہ اس عزم کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑ رہا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، تب بھی روزہ صحیح ہے۔ فلا یضر بوقوع الصوم العجز عن فعلھا، مفترات کو انجام دینے سے ایک بندہ عاجز ہے، ناممکن ہے، تب بھی وہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو مفترات کی نسبت، مفترات کے ترک کرنے کی نسبت روزے کے ارادے کی طرف حاصل نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ صحیح ہوگا۔ اور وجود صارف النفسانی عنہا، ایک بندہ عاجز ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر ان کاموں کے کرنے سے ایک قسم کی وہ متنفر ہے،
ان کاموں کے کرنے کی طرف، تو اس کے اندر ایک صارف یعنی اس کے ارادے کو پھیرنے والی چیز، ان کاموں سے روکنے والی چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ کر سکتا ہے لیکن متنفر ہے ان کاموں سے، یعنی نہیں کرے گا۔ تو اب یہ جو نہیں کرے گا، یہ نہ کرنا، ان مفطرات کو انجام نہ دینا، یہ روزے کے ارادے کی طرف منسوب نہیں بھی ہو رہا، کیونکہ وہ روزہ ہو نہ ہو یہ کام نہیں کرتا، تو نسبت ان کی روزے کے ارادے کی طرف نہیں بھی ہو رہی، تب بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ صحیح ہے، اس نے روزے کا ارادہ کیا ہے، بس کافی ہے۔ اچھا، کیا یہ معتبر ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ روزے دار کی طرف تکلیف سارا دن جو ہے وہ تکلیف ہے، روزے والی تکلیف، حکم صوم، یہ اس کی طرف متوجہ ہونا یہ ضروری ہے، کا سارا دن متوجہ ہونا حکم کا ضروری نہیں ہے، کچھ ٹائم متوجہ ہو حکم یہ ضروری ہے، کا کوئی ٹائم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال سے وضاحت کریں کہ ایک بندہ سویا ہے اور روزے کی نیت اس کی ہے، سحری کی ہے، ابھی روزہ کا وقت بند کرنے کا رہتا ہے، وہ سویا ہے اور اٹھا ہے، یہ نیت کے ساتھ سویا ہے اور اٹھا ہے، شام کی اذان ہو گئی تھی، تو کہا اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اب جو سویا ہوا ہے اس کی طرف تکلیف متوجہ نہیں ہوتی، کہا اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام وقت یا بعض وقت میں سے بعض ٹائم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تکلیف اس کی طرف متوجہ ہونا ممکن ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ قضا لا یعتبر کون الصائم فی جمیل وقت، سارے وقت میں، بل فی شیء منہ، یا بعض وقت میں، لا یعتبر کون فی حالت، یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ دار ایسی حالت میں ہو یمکن توجہ تکلیف علیہ، کہ تکلیف اس کی طرف متوجہ ہونا ممکن ہو، ایسی حالت میں ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جاگتا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فلا یضر صوم نوم المستوعب لجمیع الوقت، وہ نیند جو سارے وقت کو گھیرے ہوئے ہے وہ روزے کو نقصان نہیں دیتی۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارٍ، چاہے وہ نیند اس کے اختیار سے نہیں ہو، بغیر اختیار کے آ گئی ہو، کلاً او بعضاً، ساری نیند یا بعض نیند کا حصہ، بہرحال وہ جو روزے کا پیریڈ تھا 15 گھنٹے، تو وہ 15 گھنٹے سے بھی زیادہ سویا ہے، تو سارا روزے کا ٹائم سونے میں گزر گیا ہے، تو نیت تو اس کی تھی، روزہ اس نے رکھا ہے، بس وہ روزے کے بند کرنے کا جو وقت تھا اس سے پہلے سویا ہے اور کھولنے کے وقت کے بعد اٹھائے، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے نیند والا شخص۔ اب ہے وہ بندہ جو پاگل ہو گیا ہے، روزہ رکھا ہے اور وہی بند کرنے کا ٹائم جو ہے اس سے 1 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ پہلے پاگل ہوا ہے، یہ والا، یا بے ہوش ہوا ہے، یا نشہ اس کو آ گیا ہے، نشے والی کوئی چیز لی ہے، یہ 3 بندے بھی نائم سونے والے کی طرح ہیں، کہ جس طرح اس کا روزہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس نے قضا نہیں رکھنی تھی، ان تینوں نے بھی، ان کا روزہ بھی ٹھیک ہے اور انہوں نے قضا نہیں رکھنی۔ کہا ان 3 کو اس کے ساتھ ملحق کرنا، نائم کے ساتھ ملحق کرنے میں اشکال ہے، اس کا ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے قضا نہیں رکھنی، ان کا ٹھیک ہے اور انہوں نے قضا نہیں رکھنی، یا انہوں نے قضا رکھنی ہے، ادھر اس کے ساتھ ملحق کرنے میں اشکال ہے، کہ ہو سکتا ہے ان تینوں سے تکلیف ہی اٹھ گئی ہو، پاگل، مغمال ہے اور کیا نام ہے، بے ہوش جو ہوا ہے، پاگل، اور جس نے نشہ کیا ہے، یہ 3 نائم کے ساتھ ملحق نہیں کرنا جب ان تینوں کو دن میں افاقہ ہوا ہے، یعنی 3 بجے 4 بجے روزہ کھولنے سے پہلے یہ ٹھیک ہو گئے، ان کی نیت تھی 3 4 بجے ٹھیک ہو گئے ہیں، اب یہ نائم کے ساتھ ان کو ملحق کریں، یعنی ان کا روزہ ہے، یا آج ان پہ روزہ واجب ہی نہیں ہے، کیا کریں، کہا کوئی پتہ نہیں ہے، اشکال ہے یعنی یقینی خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ کیا ہے۔
اب اگر ان کی پاگل اور تو کہا ولیکن فی الحاق الجنون، پاگل کو ملحق کرنا، والاغماء اور بیہوش کو، والسکر اور نشے والے کو، ان کو ملحق کرنا نوم نیند کے ساتھ، ان تین حالتوں کو نیند کے ساتھ ملحق کرنا اشکال ہے اس میں۔ اشکال اسی بات میں ہے کہ یہ روزے دار ان پر روزے والی تکلیف ہے یا نہیں ہے، نوم والے پر تو ہے، ان پہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اگر جنون اور اغماء، پاگل پن اور بے ہوشی، یہ بغیر اختیار کے تھی اور 3-4 بجے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ روزے کو مکمل کریں، یہ دو بندے روزے کو مکمل کریں، اور ان پر قضا نہیں ہوگی اگر مکمل کیا تو، اور اگر مکمل نہیں کیا ہے تو پھر ان پر قضا ہوگی، یہ احتیاط واجب کی بنا پر۔ پتہ نہیں ہے نا یہاں پر کہ روزہ ہے ان کی تکلیف یا روزہ نہیں ہے، تو احتیاطاً یہ مکمل اگر کریں گے تو اگر روزہ تھا تو انہوں نے مکمل کر دیا، قضا نہیں ہے، اور اگر یہ مکمل نہیں کرتے تو احتیاطی حکم ان کے لیے تھا، لہذا یہ احتیاطاً قضا رکھ لیں گے، ان پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یقین نہیں ہے نا کہ ان پر روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو کفارہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں یقین ہوتا ہے، تو لہذا احتیاط یہ بغیر اختیار کے جنون اور بغیر اختیار کے بے ہوشی تھی، تو یہ احتیاطاً مکمل کر لیں، اگر نہیں کیا تو قضا ہوگی۔ اور اگر اختیار کے ساتھ ہو، جیسے بندہ نشہ پی لیتا ہے تو یہ اختیار کے ساتھ ہے، یا اختیار کے ساتھ بے ہوش ہو گیا ہے، یہ والے دو، بے ہوشی یا نشہ اختیاری ہے، تو ان کو کہیں گے، جیسے وہ 3-4 بجے پھر ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ آج روزہ بھی مکمل کریں اور اس کی قضا بھی رکھیں، یعنی دونوں کام کیے جائیں گے احتیاط واجب کی بنا پر۔ یہ ہیں جو 3-4 بجے ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اگر سارا وقت ان کا گزر گیا ہو اسی حال میں، جنون، اغماء یا نشے میں، تو اس کی بات آگے انشاءاللہ آ جائے گی۔ اچھا، ولیکن فی الحاق کی نوم، تو نوم، جنون، اغماء، سکر کو نوم کے ساتھ ملحق کرنے میں اشکال ہے، فلا یترک الاحتیاط للمجنون والمغمى علیہ، ان دو کے لیے احتیاط واجب یہ ہے جب یہ جنون اور اغماء بغیر اختیار کے ہوں، اذا کان مسبوقا بالنیہ، صبح کو نیت بھی تھی اور روزہ بند کرنے سے پہلے مثلاً بے ہوش ہوئے ہیں، وافاق اثناء النہار، اور دن کو ٹھیک ہو گئے ہیں 3-4 بجے، تو ان کے لیے احتیاط واجب ہے تمام صوم، یہ روزہ مکمل کریں۔ وہیں لم یفعل، اگر روزہ مکمل نہیں کیا تو فالقضاء، ان دو کے لیے قضا ہوگی، یہ بغیر اختیار والے تھے، کفارہ نہیں ہے۔ وللسکران والمغمى علیہ ان اختیار، اور اگر اختیار کے ساتھ بے ہوش ہوا تھا یا نشہ اس نے لے لیا تھا، ما سب کی نیت ہے، نیت ہی نہ ہو روزے کی تو پھر کفارہ ہوتا ہے، تو نیت ہے ان کی، تو ان دو نے الجم بین الاتمام ان افاقہ اثناء الوقت والقضاء بعد ذلك، وقت میں اگر افاقہ ہو گیا ہے 3-4 بجے صحیح ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یہ روزہ بھی مکمل کرنا ہے اور قضا بھی، تو ان پر دو کام ہیں، اور جو بغیر اختیار والے دو تھے جنون اور اغماء، تو وہاں پر ایک کام ہے، یا ادا اس کو مکمل کریں، اگر مکمل نہ کریں تو پھر قضا ہوگی، یہ سب احتیاط واجب بنا پر۔ اچھا، آگے مسئلہ 971، روزے میں اجمالی قصد روزے کا کافی ہے، اور وجوب، استحباب، ادا، یہ والے ان کی تعیین کرنا اور یہ قصد کرنا ضروری نہیں ہے، وجوب کا، استحباب کا، ادا کا۔ اسی طرح اور صفات جو امر کی ہوتی ہیں، یا مثلاً حکم جیسے ہوتا ہے ایک نفسی اور ایک غیری ہوتا ہے، یہ قصد میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح معمور بے، یعنی روزے کی جو صفات ہوں، وجوب جیسے تعینی، اور اسی طرح تخییری جیسے یہ واجب کی صفات ہوتی ہیں، عینی، کفائی، یہ صفات جو ہوتی ہیں ان کا نیت میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ لا یجب قصد الوجوب،
व नद्ब इस्तिबा वजूब अदा अदा कदा न अदा वला गैर ज़ालिका मिन सिफ़ातिल अम्र वल मामूर बे अम्र की सिफ़ात नफ्सी गैरी जैसे होती हैं इस तरह और हों, या मामूर बे जो वाजिब है काम रोज़ा उसकी सिफ़ात उनका नियत में ज़िक्र होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, नमाज में भी आया था नौ का कस्द ज़रूरी है। नमाज में नौ थी, सुबह ज़ोहर असर मगरिब इशा इनका कस्द करना ज़रूरी होता था। यहाँ पर भी नौ का कस्द ज़रूरी है कि भाई ये माह रमज़ान का रोज़ा है या यानी कज़ा रोज़ा है माह रमज़ान का, या किफ़ारे का रोज़ा है या मन्नत का रोज़ा है। इस तरह नौ का कस्द करना ज़रूरी है। नाम इज़ा काना अल नौ अल मामूर बे कसदियाँ नौ ऐसी है जो कसदी है कल कज़ा वल किफ़ारा अलामा सयाती जैसे कि आगे आ जाएगा। लाजिमा कसदो इसका कस्द करना ज़रूरी है और ये कस्द तफसीली होना ज़रूरी है। भाई इजमाली काफ़ी है लेकिन यकफ़ी फ़ी अल कस्द इजमाली कस्द काफ़ी है। कल कस्द इल मामूर बे बिल अम्रिल फ़ेली मावादत माफ़ी ज़िम्मा के एक बंदे के ज़िम्मे एक ही रोज़ा है तो उसने कहा जो मेरे ज़िम्मे है वही रख रहा हूँ तो भी काफ़ी है। उसके ज़िम्मे ही कज़ा था तो उसने कहा जो मेरे ज़िम्मे है वही रख रहा हूँ, या उसके ज़िम्मे मन्नत वाला था कज़ा था ही नहीं और कोई भी नहीं है वाजिब रोज़ा मन्नत वाला ही है तो उसने सिर्फ वही रख लिया है कि जो मेरे ज़िम्मे है, मन्नत का कस्द नहीं किया है तफसीली। तो इस मेरे ज़िम्मे है में इजमाली कस्द आ गया है मन्नत का तो ये भी काफ़ी है। तो इजमाली कस्द नौ का काफ़ी हो जाता है। अच्छा, अब एक दफ़ा बंदा अपनी कज़ा रख रहा है तो ये कस्द होना ज़रूरी है कि मैं अपनी है। जब दूसरे की भी इसके ज़िम्मे हो, इजारे वाले रोज़े भी इसके पास हैं अपने भी हैं तो अब ये तायीन करेगा कि ये कौन से वाले रख रहा हूँ, इजारे वाला रख रहा हूँ या अपना कज़ा रख रहा हूँ। मन्नत वाले हों तो ये भी तायीन करना ज़रूरी होगी कि मन्नत वाला रख रहा हूँ। तो मुतअद्दिद हैं तो फिर तायीन थोड़ी करनी पड़ेगी। युतबर फिल कज़ा कसदहू कज़ा का रोज़ा रख रहे हैं तो कसद कज़ा का करें। वह यतहक्क़क़ बेकाज़ कौन सौम बदलन अम्मा फ़ाता इतना ही कसद काफ़ी है कि ये रोज़ा उसके बदले है जो मुझसे रह गया था, या कज़ा का कह दे। वयोतबर फिल कज़ा अनिल गैर जब किसी और की कज़ा रोज़े रख रहे हैं इजारे वाले मसलन कसदुन नियाबा अन हो उसकी नियाबत का कसद हो फ़ी ज़ालिका इस रोज़े में बेहतियान अमल मुताबिकन लिमा फ़ी ज़िम्मते ही बेकसद तफरीक़ या कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ जो उसके ज़िम्मे है उसके साथ उस पर ये मुंतबिक हो, ये उसके मुताबिक हो बेकसद तफरीक़ या ताकि उसका ज़िम्मा बरी हो जाए। ये कसद करना ज़रूरी है यानी किसी और की नियाबत में रख रहा हूँ। अच्छा, अब इसके ज़िम्मे और का भी है और अपना भी है तो इसने कज़ा की नियत की है, ये तायीन नहीं की कि ये किसका है तो किसी और का बनाने के लिए तायीन की ज़रूरत है। अगर और की नियत नहीं किया तो ये अपना ही शुमार हो जाएगा। कज़ा की नियत की है बस ये उसका नहीं है तो अपना खुद ब खुद हो जाएगा। व यकफ़ी फ़ी वक़ू या नफ्स ही अदम कसद नियाबा अनिल गैर नियाबत का कसद नहीं है सिर्फ कज़ा का कसद है तो ये काफ़ी है अपना हो जाएगा। अच्छा, अगर इसके ज़िम्मे एक रोज़ा है इसको पता नहीं है इजमालन इसको ये पता है कि एक रोज़ा वाजिब है या अपनी कज़ा है या इजारे वाला है किसी और का तो अब ये माफ़ी ज़िम्मा की नियत से रख ले तो जो है वाक़े में ये वही हो जाएगा। व इज़ा काना माफ़ी ज़िम्मत ही वाहिदन जब इसके ज़िम्मे में एक रोज़ा हो मुरद्ददन बैन कौन कज़ा नफ्सिया वन गैर ये पता ना हो कि ये अपना था जो है या किसी और का है तो कफ़ा उल कसद इजमाली कसद कर ले कि जो मेरे ज़िम्मे है वही है। अच्छा, सौम का इतना कसद करें कि रोज़े और फाके में फ़र्क हो जाए। फाके में भी खाना पीना नहीं होता ना जो 10वीं मुहर्रम को हम करते हैं तो इधर रोज़े में भी खाना पीना वगैरह नहीं है तो सौम का ऐसा कसद हो कि फाके और सौम में फ़र्क हो जाए। तो वो आप जब कहते हैं कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ अंदर ये इरादा होता है तो यही ज़रूरी है बस काफ़ी है। जो तबर फी सौम का ममर आज़म वाह हुआ रोज़े का कसद हो वाह हुआ या तवक्का फला तसव्वुर ही रोज़े का तसव्वुर होगा तो रोज़े का इरादा होगा ना तो लिहाजा आपके पास रोज़े का तसव्वुर होना चाहिए ताकि फाके और रोज़े में यहीं से फ़र्क हो जाएगा। तो रोज़े का तसव्वुर होगा तो इरादा होगा।
واہ ہوا یعنی یہ عزم موقوف ہے علی تصور ہی روزے کے تصور پر ذہن میں سورہ روزے کی ہو، ولاؤ بے سورہ اجمالیہ اجمالی تصویر علی نامی یا تمیز عن بقیت العبادات کے روزہ جو ہے وہ باقی عبادات سے تمیز پا جائے۔ فاقے سے مثلا کل یعتبر فی ترک الاکل و شرب، جن میں کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے عبادات، ان سے روزے کا فرق ہو جائے۔ بما لہ من الحدود الشرعیہ، جو ان کی حدود شرعیہ متعین ہیں ان کے مطابق ان میں کھانا پینا چھوڑنا ہوتا ہے، تو ان اور روزے میں فرق ہو جائے، اتنی ارادہ آپ کا اس طرح کا ہو۔ ولا یاجب العلم التفصیلی بجمیع ما یفسدہ، یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کو تفصیلی علم ہو ان تمام چیزوں کا جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ روزے کا ارادہ کرو، چاہے آپ کو مفطرات کا علم نہ بھی ہو، تمام مفطرات کا تفصیل سے علم ہونا ضروری نہیں ہے، اور والعزم علی ترک ہی، ان مفطرات کو ترک کرنے کا ارادہ یہ ضروری نہیں ہے، بس روزے کا ارادہ ہو۔ فلا علم یا تصور بعض مفطرات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے تصور ہی نہیں ہے آپ کے پاس، یا آپ نے تصور کیا ہی نہیں ہے، کل جمعہ مثلا جمعہ یہ مفطر ہے، تو بھی روزے کا ارادہ ہے، روزہ ٹھیک ہے۔ او اعتقاد عدم مفطریت ہی، یا اس کا اعتقاد یہ ہے کہ بھئی یہ کام روزے کو باطل نہیں کرتا، چاہے یہ اعتقاد ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، اس نے روزے کا قصد کیا ہے اور جمعہ کے قریب بھی نہیں گیا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ لم یضر بنیت صوم ہی، چاہے اس نے غلط اعتقاد ہے اس کا کہ جمعہ جو ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتا، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے یہ کام ترک کرنے ہیں، نہ کہ ارادہ بھی ساتھ کرے کہ ان کو نہیں کروں گا۔ ان کے ارادے ان کے تصور کی ضرورت نہیں ہے، صرف روزے کا ارادہ اور روزے کا تصور ہو، یہ کافی ہے۔ اچھا، ماہ رمضان میں کوئی بھی روزہ، ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں سفر میں ہوں اور سفر میں ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، مسافر نہیں رکھ سکتا، لیکن بعض صورتوں میں مسافر منت کا روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب وہ سفر میں منت کا روزہ رکھے اور ہو ماہ رمضان، مہینہ یہی چل رہا ہو رمضان کا، تو یہ روزہ نہیں ہو سکتا۔ تو ماہ رمضان میں چاہے روزہ رکھنا رمضان کا ممکن ہو ممکن نہ ہو، کوئی اور روزہ نہیں ہو سکتا، جس نے اور روزہ رکھا وہ روزہ باطل ہوگا۔ ہاں، ایک بندہ اس بات سے جاہل ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا یا نہیں، یا اس کو بھول گیا ہے کہ ماہ رمضان ہے اور اس نے کوئی اور روزہ رکھ لیا ہے، اور فرض کریں اس کو یاد آیا ہے یا پتہ چلا ہے شام کے بعد سارا دن روزہ اس نے رکھا ہے، تو یہ کہ آج تو ماہ رمضان تھا، تو یہ روزہ خود بخود ماہ رمضان کا ہو گیا، چاہے اس نے رکھا ہے منت والا یا کوئی اور رکھا ہے قضا کا، تو پتہ نہیں تھا نا کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو وہ رات کو جا کر پتہ لگا جب روزہ کھول لیا ہے، تو یہ روزہ خود بخود ماہ رمضان کا ہو گیا ہے، تو لہذا ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لا یا کافی شہر رمضان صوم غیر، ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ واقع ہی نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّمْ يَكُنِ شخص مکلفاً بالصوم، اگرچہ وہ ماہ رمضان کے روزے کا مکلف بھی نہ ہو، تب بھی اس کوئی اور روزہ رکھا تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَمِّدًا بَطَلَ، اگر اس نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کو جان بوجھ کے رکھا نا، تو وہ روزہ باطل ہو جائے گا، جیسے وہ مسافر جو منت کا روزہ سفر میں رکھ رہا ہے اور ہے ماہ رمضان، جان بوجھ کے اس طرح کر رہا ہے، اس کا یہ روزہ باطل ہے۔ وَإِن لَمْ يَخِلْ ذَلِكَ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ عَلَى لزومًا، اگرچہ قصد قربت میں کوئی خلل نہیں پڑا ہے، اس نے قصد قربت کے ساتھ منت کا روزہ رکھا ہے، تب بھی یہ روزہ نہیں ہوا، منت والا پھر بعد میں رکھنا۔ اچھا، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا لَهُ، ماہ رمضان سے جاہل ہے یا بھول گیا اس کو کہ ماہ رمضان لگا ہوا ہے، إِلَىٰ آخِرِ النَّهَارِ، روزہ رکھ کے اس نے منت والا روزہ رکھ لیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے، آخر نہار تک روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آج ماہ رمضان ہے، تو کہا صحا، اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن ہوگا ماہ رمضان والا، خود بخود آٹومیٹک یہ ادھر ہو گیا ہے،
وَيُجْزِهِ نَادٍ عَنْ شَهْرِ رمضان، ماہ رمضان کا روزہ ہو گیا ہے، لا اما نواؤ، نہ کہ منت والا، لہذا عید والے مہینے میں منت والا روزہ پھر رکھے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَدَّدَ النِّيَّةَ، اسی طرح زوال سے پہلے اس کو پتہ چل گیا ہے، علم ہو گیا ہے، یا نسیان اس کا ختم ہو گیا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ ماہ رمضان ہو، میں تو ماہ رمضان میں ہوں، تو منت والا جو رکھے ہوئے ہے زوال سے پہلے پتہ چل گیا ہے تو اس کی نیت کی تجدید کر لے کہ یہ میں ماہ رمضان والا بنا رہا ہوں، تو ماہ رمضان کا بن جائے گا، نیت تجدید کرنی ہوگی جب زوال سے پہلے پتہ چلا ہے۔ اچھا، مسئلہ 975 کہ روزہ جب رکھ رہا ہے قربتاً الی اللہ ماہ رمضان میں، تو کیا یہ ساتھ روزے کی نیت ہے کہ روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ بھی ساتھ نیت میں بڑھانا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ضروری ہے؟ کہا یہ ضروری نہیں ہے، ماہ رمضان روزہ رکھو قربتاً الی اللہ بس کافی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی ساتھ ملا لو کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح مستحب روزے جو ہوتے ہیں جیسے شعبان، رمضان کے، رجب کے روزے، تو ان میں یہ روزہ قربتاً الی اللہ رکھیں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے، نیت میں یہ ارادہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ مثلاً 15 شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا مثلاً میں 27 رجب کا روزہ رکھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ ضروری نہیں ہے، بس روزہ رکھ دیں۔ اور اسی طرح منت کا روزہ ہے آپ کے ذمہ، تو آپ منت کا روزہ رکھ لیں۔ ہاں اگر منت کے روزے میں قصدی عنوان آ جائے، مثلا روزہ منت کا شکران ہو، شکر خدا کے طور پر ہو، تو پھر یہ شکر کا قصد کرنا پڑے گا۔ یا منت کا روزہ ہے زجران، کہ اس نے منت مانی تھی کہ فلاں گناہ ہوا تو اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے روزہ رکھوں گا، تو یہ زاجر کا قصد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قضا ہے، کفارہ ہے، یہ یہاں قصد ہونا، قضا کا کفارے کا قصد ہونا ضروری ہے۔ نوے روزہ کا، جیسے نماز کی باس میں ہم نے بتایا تھا، نو کا قصد ضروری ہے۔ اچھا، یکفی فی صحت صوم رمضان وقوعہ فیہ، ماہ رمضان کے روزے کے صحیح ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں واقع ہو، ولا یعتبر قصد عنوان ہی، ماہ رمضان کا قصد ضروری نہیں ہے، بس روزے کا قصد ارادہ قربیہ ہو کافی ہے۔ ولیکن آوت استحباباً قصد ہو ولو اجمالاً، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا قصد بھی ہو چاہے اجمالی بھی ہو۔ بیان ینوی اس طرح، مثلا اجمالی کی مثال دے رہے، بیان ینوی الصوم المشروع غدا، کہ کل جو روزہ مشروع ہے شریعت میں، جو روزہ ہم پر فرض ہوا ہے میں وہی رکھ رہا ہوں، تو یہ ماہ رمضان کا ایک اجمالی قصد آ گیا اس میں۔ ومثلہ فی ذلک صوم المندوب، مستحب روزے کا بھی اسی طرح بات ہے۔ فیتحقق اذا نوی صوم غد قربۃ الی اللہ، اس نے نیت کیا کہ کل کا روزہ رکھ رہا ہوں قربۃ الی اللہ، اور شعبان، رمضان، شعبان، رجب وغیرہ کا تصور بھی نہیں کیا تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ اذا کان زمان صالحا لوقوعہ، کہ وہ کل والا دن ایسا ہے کہ جس میں روزہ مستحب ہو سکتا ہے۔ وکان شخص ممن یجوز له التطوع، یہ شخص بھی ایسا ہے جس کے لیے روزہ رکھنا جائز بھی ہو، مسافر نہیں ہے، بیان لم یکن مسافرا، مسافر نہیں ہے، ولم یکن علیہ قضاء شہر رمضان، اور اس پر ماہ رمضان کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ماہ رمضان کی قضا ہو تو مستحب روزہ بندہ نہیں رکھ سکتا۔ تو زمانے یعنی مہینہ شعبان، رمضان، رجب، ان کا قصد ساتھ ضروری نہیں ہے۔ وقضا الحال فی المنظور، ناظر منت والے روزے میں بھی بس روزہ رکھیں، باقی قصد ضروری نہیں ہے، بے جمیع اقسام ہی، منت کی جس قسم کا بھی روزہ ہو قصد ضروری نہیں ہے، الا اذا کان مقیدا بعنوان قصدی کا صوم شکرا او زجرا، ہاں ایک ایسے عنوان کے ساتھ نظر کا روزہ، منت کا روزہ مقید ہے جو عنوان قصدی ہے، مثلا شکر خدا کے طور پر منت کا روزہ، منت مانی ہے کہ شکران روزہ رکھوں گا، یا منت مانی ہے کہ زجران روزہ رکھوں گا، زجر یعنی اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنے کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، تو پھر شکر اور زجر کا بھی ساتھ قصد کیا جائے گا۔ منت کا روزہ رکھ رہا ہوں شکران ہے، یا منت کا روزہ رکھ رہا ہوں زجران قربۃ الی اللہ۔ ومثلہ القضاء والکفارہ، قضاء کفارہ یہ بھی عنوان قصدی ہیں، ان کا بھی قصد کیا جائے گا۔ ففی مثل ذلک اذا لم یقصد المعین لم یقع، اب اگر اس نے روزہ رکھا ہے لیکن قضاء کا قصد نہیں کیا ہے، روزہ رکھا ہے لیکن کفارے کا قصد نہیں کیا ہے، روزہ رکھا ہے لیکن شکران والا، ناظر شکران والا نہیں کیا ہے،
تو یہ پھر روزہ جو ہے یہ قضا یا کفارے والا نہیں بنے گا، ایسے ہی والا بن گیا ہے۔ قضا ہو تو مستحب بھی نہیں بن سکے گا، کیونکہ مستحب رکھ ہی نہیں سکتے قضا کے ہوتے ہوئے۔ نعم اذا قاصد ما فی ذمہ کان واحدا اجزا عنہ، ہاں شکران اور زجران یہ دو روزے تھے تو ہر ایک کی تعین ضروری تھی کہ یہ میں شکران رکھ رہا ہوں یا یہ زجران رکھ رہا ہوں۔ اگر ایک ہی اس کے ذمے بچا ہوا ہے قضا کا یا کفارے کا یا منت شکری کا یا منت زجری کا، کوئی ایک ہی بچا ہوا ہے، ایک صرف، تو اب شکران زجران قضا کفارہ ان کی وہ تفصیلیں جو ہے نا ضروری نہیں ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی رکھے کہ میرے جو ذمے ہے میں وہی رکھ رہا ہوں، تو اس کے ذمے ہی قضا تھا یا اس کے ذمے ہی کفارہ، ایک ہی روزہ تھا تو وہ ہو جائے گا۔ متعدد جب ہوتے ہیں اس وقت یہ تعیین کرنا ضروری ہوتی ہے۔ شکر اور زاجر یہ دو روزے اس کے ذمے ہیں منت والے، تو اب تعیین کرے۔ جب ایک رکھ لیا ہے، مثلا شکران رکھ لیا ہے، اس کے بعد ایک بچا ہوا ہے، تو پھر تعیین کی ضرورت نہیں ہے، معافی ذمہ کی نیت سے رکھنا کافی ہے۔ اسی طرح اس پر قضا والا ہے ایک روزہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو معافی ذمہ کی نیت سے کافی ہے۔ لیکن قضا ہو کفارہ ہو اور بھی ہوں تو پھر تعیین کرنی پڑتی ہے۔ تعیین ہوتی ہے جب اشتراک ہو، متعدد ہوں، جب ایک ہی ہو تو پھر تعیین کی ضرورت نہیں ہے، معافی ذمہ کی نیت کرو، کیونکہ تاکہ وہ واجب روزے کی طرف آپ کا ذہن رہے۔ مسئلہ 976، کس وقت نیت کرنی ہے، کس وقت یہ قصد ہو، کس وقت یہ ارادہ ہو؟ کہا یہ واجب معین روزہ ہے، کچھ روزے ہیں جو واجب ہیں اور ان کے دن معین ہیں، جیسے ماہ رمضان کے، یا آپ نے منت مانی ہے کہ فلاں دن روزہ رکھوں گا 15 شعبان کو، تو یہ واجب ہو گیا معین۔ تو واجب معین ایک روزہ ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے لیکن معین دنوں کا نہیں ہوتا، جیسے قضا والے روزے آپ اپنے قضا جس وقت بھی رکھیں رکھ سکتے ہیں، معین نہیں ہے۔ اور ایک روزہ ہے مستحب، یہ تین قسم کے ہمارے پاس روزے ہیں۔ مستحب چاہے معین دن کا ہو غیر معین کا ہو، مستحب ہے۔ تو واجب معین جو ہے اس کی نیت صبح و صادق کے وقت ہو، جس وقت روزہ بند ہو رہا ہو اس وقت نیت ہو، اگر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہوگا۔ اور واجب جو غیر معین ہے جیسے قضا والا، تو اس کی نیت آپ زوال سے پہلے تک کر سکتے ہیں، یعنی جب زوال ہوا ہے تو اس وقت آپ کی نیت تھی، اس سے پہلے شروع نیت ہوگی تو زوال کے بعد یقیناً آپ کی نیت ہے۔ تو بس یہ یعنی پہلے اگر نیت نہیں ہے، کھایا پیا وغیرہ کچھ نہیں کیا ہے، مفطر استعمال نہیں کیا ہے، 10 بجے 11 بجے کوئی نیت نہیں ہے روزے کی، اور اس نے 11 بجے 11:30 بجے روزے کی نیت کر لیا، تو زوال جب ہوا ہے تو اس کی نیت اس سے پہلے تھی، تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ تو واجب غیر معین میں زوال سے پہلے نیت ہو جائے کافی ہے، صبح کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ مستحب روزہ ہے تو چاہے معین مستحب ہو غیر معین ہو، وہ آخر جب تک روزہ رکھنا ممکن ہے، پہلے کوئی استعمال نہیں کیا ہے مفطر، 4 بجے نیت کر رہا ہے روزے مستحب کی کر سکتا ہے، 5 بجے سورج غروب ہونا ہے 5:30، تو 5:30 سے پہلے اس نے نیت کر لیا ہے تو مستحب روزہ ہو جائے گا۔ وقت النیہ فی الواجب المعین، واجب روزہ جو ہے جو معین دن کا ہے، ولاؤ بالعارض، چاہے اس کا وجوب جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، کسی اور سبب سے ہے، تو اس کی نیت جو ہے منت یہ سبب ہے، واجب کر دیتا ہے روزے کو۔ اور جو ذاتی طور پر واجب ہے معین جیسے ماہ رمضان کا، تو یہ واجب معین ہے ذاتی طور پر، تو اس کی نیت ہو عند طلوع الفجر، طلوع فجر صادق کے وقت نیت ہو، علاوات لزوم تعالی بنا پر، بمعنی انه لا بد فی من تحقق الامساک عنده، کہ ضروری ہے اس روزے میں، لا بد فی اس روزے میں ضروری ہے من تحقق الامساک عنده، کہ فجر صادق کے وقت امساک ہو جائے، اور یہ امساک مقروناً بالعزم، روزے کے قصد ساتھ ہو، ولا ارتقاضاً، چاہے یہ قصد ارتقاض ہی کیوں نہ ہو جو پیچھے بیان کیا ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے آپ نیت ہی نہیں کر سکتے، وہ اسی وقت کی کرنی ہے، پہلے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ لا بمعنی ان لها وقتا محددا شرعا، یہ معنی نہ کرنا کہ یہی وقت معین ہے نیت کرنے کا، آپ نیت پہلے سے بھی کر سکتے ہو، لیکن پہلے سے نہیں ہے
کہا روزہ نہیں رکھتا پہلے یہ حال ہے، اور جب وقت بند کرنے کا آیا تو اس وقت خیال آ گیا ہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو بند کرنے کے وقت سے پہلے تھوڑا سا اس نے ارادہ اس کا ہو گیا ہے نا، تو اس ارادے سمیت اس وقت میں آیا ہے جس وقت میں روزہ بند ہوتا ہے، تو بس یہ روزہ اس کا ہو گیا ہے۔ اچھا، اما فی الواجب غیر المعین، واجب ہے لیکن غیر معین ہے، جیسے قضاء والے روزے، فیمتد وقتها الی ما قبل زوال، زوال سے پہلے تک اس کا وقت جاتا ہے، زوال سے پہلے آپ نے نیت کر لیا تو ٹھیک ہے۔ وہیں تضیع کا وقت ہو، اگرچہ وقت زوال کا بہت تنگ ہو گیا ہے، بس کچھ سیکنڈ پہلے زوال سے آپ نے نیت کر لیا ہے، اس نیت سمیت آپ زوال کی طرف بڑھے ہیں، بس یہ روزہ ہو جائے گا۔ فَلَهُ تَأْخِيرُهَا إِلَيْهِ وَلَوْ اخْتِيَارًا، آپ نیت کو زوال سے پہلے تک مؤخر بھی کر سکتے ہیں، مثلا صبح کے وقت نیت نہیں ہے لیکن استعمال کوئی مفطر نہیں کیا ہے، اور نیت نہیں ہے، کہا میں نہیں رکھتا، اور جب زوال سے پہلے ٹائم تھوڑا رہتا تھا تو اس وقت آپ نے نیت کر لیا کہ رکھتا ہوں قضا روزہ، تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ اچھا، فَإِذَا أَصْبَحَ نَاوِيًا لِلْإِفْطَارِ، ایک بندہ ہے کہ اس نے صبح کیا کہ میں روزہ نہیں رکھتا، وَبَدَا لَهُ قَبْلَ زوال، زوال سے پہلے اس کے کو خیال آیا ہے کہ أَن يَصُومَ واجباً، کیوں نہ ہو میں آج قضا کا روزہ رکھ لوں، یا کوئی اور واجب روزہ رکھ لوں جو غیر معین ہے، منت کا روزہ ہے لیکن دن معین آپ نے نہیں کیا تھا منت میں، تو یہ بھی واجب ہے لیکن غیر معین، تو فنواز صوم، اس کا آپ نے نیت کر لی تو اجزاء، یہ کافی ہے، روزہ ہو جائے گا۔ یہ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ، اگر زوال کے بعد یہ نیت کی جا رہی ہے واجب روزے کی، غیر معین واجب روزے کی، تو لم یجزئ العلاوۃ لزوم الاحتیاط، واجب کی بنا پر یہ اب کافی نہیں ہوگا۔ اما فی المندوب، مستحب روزہ، فیمتد وقتها، اس کا وقت چلا جاتا ہے نیت کا، الی ان یبقى من النہار، کہ دن میں سے اتنا بس کچھ سیکنڈ باقی ہیں کہ ما یقترن فی صوم بالنیہ، کہ آپ اس وقت روزے کو نیت کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یعنی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، یہ معنی ہے ملا سکتے ہیں، روزے کی نیت کر سکتے ہیں اس وقت، تو آپ نے وہ نیت کر لی، دن کے کچھ سیکنڈ ابھی بس باقی تھے، اور سارا دن آپ نے مفطر استعمال نہیں کیا تھا، تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں انسان صبح کے وقت روزانہ روزے کی نیت کرے، یہ ضروری نہیں ہے، سارے ماہ رمضان کی نیت آپ نے کر لیا ہے، جیسے چاند نظر آیا آپ نے کہا کہ میں سارا ماہ رمضان روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ ہے آپ کا، قربتاً الی اللہ ارادہ ہے، بس یہی نیت ہے، یہ کافی ہے۔ اب صبح جب ہوئی آپ تو سوئے پڑے تھے، اذان ہوئی تو اس کے بعد کسی نے آپ کو اٹھایا، تو آپ کا ارادہ سارے ماہ رمضان کا تھا، تو آپ کا روزہ ہے، اب آپ اس کو مکمل کریں۔ یوجتاز فی شہر رمضان کلہ، پورے ماہ رمضان کی بنیہ واحدہ ایک نیت، قبل شہر، ماہ رمضان سے پہلے جو نیت کیا ارادہ یہ ہے، یہ کافی ہے۔ ولا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کل لیلہ او عند طلوع الفجر من کل یوم، روزانہ رات کو یا روزانہ صبح کے وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ارادہ پورے مہینے کا ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ يُعْتَبَرُ وُجُودُهُ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ يُعْتَبَرُ وُجُودُهُ عِنْدَهُ وَلَوْ ارتكازا، ہاں وہی نیت جو ہے جو پورے ماہ رمضان کی ہے وہ اس وقت موجود ہو، صبح کے وقت وہ موجود ہو، وَلَوْ ارتكازا، چاہے ارتکازی طور پر بھی ہو، ارتکازی وہ ہوتا ہے حالت کہ جہاں انسان غفلت میں ہوتا ہے، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا پروگرام ہے تو وہ کہے گا روزہ ہے، تو یہ ارتکازی ہے، یاد دلاؤ تو یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ صبح کے وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے، وہی جو پورے ماہ رمضان کا تھا ارادہ، وہی رمضان پورے کی نیت موجود ہونی چاہیے، بس وہ موجود ہے تو روزانہ نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارتکازاً کا معنی کا پیچھے گزر چکا ہے۔ یکفی ھذا فی غیر شاہ رمضان ایضاً، ماہ رمضان کے علاوہ میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی 2 مہینے لگاتار روزے جو ہوتے ہیں 31 دن لگاتار، اور آگے توڑ کے بھی بندہ رکھ سکتا ہے، تو وہ آپ نے کفارے کہ آپ نے نیت یہ کیا کہ 2 مہینے لگاتار میں کفارے والے روزے رکھوں گا، تو روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس وہ 2 مہینے کی آپ نے کی ہوئی ہے۔ اچھا، مسئلہ 900
78 کہ ایک بندہ کو یاد نہیں رہا ہے، بھول گیا ہے ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھول گیا ہے، یا یہ بھول گیا ہے کہ ماہ رمضان ہے، یہ بھول گیا ہے، پہلے پتہ تھا اب بھول گیا ہے، یا جہالت ہے دونوں میں سے کسی ایک سے، یعنی حکم نہیں جانتا کہ روزہ واجب ہوتا ہے، یا یہ اس بات سے جاہل ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اس نے تو سمجھا ہوا ہے کہ ابھی شعبان ہے، تو اس نے روزہ نہیں رکھا، جہالت یا نسیان روزہ نہیں رکھا، اور کوئی مفطر بھی استعمال نہیں کیا، اور دن کو اس کو نسیان ختم ہوا ہے، یعنی یاد آ گیا کہ بھائی ماہ رمضان ہے اور روزہ رکھنا واجب ہے، یا جہالت ختم ہو گئی، کسی نے سمجھا دیا کہ بھائی روزہ ماہ رمضان ہو گیا ہے شروع اور روزہ رکھنا ہے، تو یہ دن کو پتہ چلا ہے، تو اسی وقت زوال سے پہلے یہ نیت کر لے تو کافی ہے۔ یہ جاہل اور ناسی کی بات ہے، جان بوجھ کر والے کی بات نہیں ہے، نیت کر لے تو یہ روزہ کافی ہے، کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر اس کو پتہ چلا ہے ماہ رمضان کے ہونے کا یا روزے کے وجوب کا یا نسیان ختم ہوا ہے زوال کے بعد، اب تو بھی یہ نیت کی تجدید کر لے رجاء مطلوبیات کی نیت سے، اور روزے کو مکمل کرے رجاء کی نیت سے، اور اس روزے کی قضا بھی کرے، یعنی اب دو کام کرنے ہوں گے جب زوال کے بعد پتہ چلا ہے تو اس کو بھی مکمل اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ یہ ہیں وہ بندے جنہوں نے ابھی تک کوئی مفطر استعمال نہیں کیا تھا۔ اذا لم ينوي الصوم فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں روزے کا نیت نہیں کیا ہے، لنسیان الحکم والموضوع، حکم سے نسیان ہے یا موضوع سے، حکم یعنی وجوب الصوم، اس سے نسیان ہے، یا موضوع سے یعنی ماہ رمضان ہے یا نہیں ہے، اس بات سے نسیان ہو گیا، او للجہل بہما، یا حکم سے جاہل ہے یا موضوع سے جاہل ہے، ولم یستعمل مفطران، اور کوئی مفطر استعمال نہیں کیا ہے، ثم تذکر عالمہ، اس کا نسیان ختم ہوا ہے یا اس کی جہالت ختم ہوئی، علم ہوا ہے، اثناء النہار، دن کے دوران، تو یجتاز بے تجدید نیت ہی کافی ہوگا، نیت کی تجدید کر لے قبل زوال، زوال سے پہلے، اب یہی روزہ کافی ہے، قضا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَشْكُلْ الاجتزاء بِهِ، اجتزاء اس وقت کافی ہونا مشکل ہے، بعد جب زوال کے بعد اس کی جہالت ختم ہوئی ہے یا نسیان ختم ہوا ہے، تو اس وقت اب کیا کرے، ابھی کوئی مفطر استعمال نہیں کیا، کا احتیاط واجب یہ ہے کہ نیت کی تجدید کرے اور یہ مکمل کرے اور قضا بھی کرے، فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیہ، نیت کی تجدید کرے، والاتمام رجان، اور رجاء مطلوبیت کی نیت سے اس کو تو مکمل کرے، ثم القضاء بعد ذلك، پھر ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے۔ والحمد للہ رب العالمین۔